من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وعلى كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وعلى كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق اللہ مولانا العظیم. پہلے عرض کیا تھا کہ 3 عقائد بنیاد ہیں عقیدوں کی، توحید، رسالت اور آخرت. تو توحید اور رسالت کا بیان ہوا اور بیچ میں ایک شبہ کا اللہ نے جواب دیا تھا کہ کثرت رزق قبولیت کی علامت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم پر ہے. اب یہاں سے آخرت کا بیان کرتے ہوئے یوم یحشرهم جمیعا، جس دن اللہ سب کو جمع فرمائیں گے، یہ قیامت کا بیان آ گیا. ثم یقول الملائکہ، پھر فرشتوں سے فرمائیں گے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ کیونکہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے فرشتوں کی. اصل میں جتنے بھی غیر اللہ کی بات کی گئی ہے تو وہ نیکور بزرگوں کی نام پر بنا کر کی گئی، ان کے نام پر بت بنایا گیا اور ان کے نام پر ان کی گئی. یہ ایسا نہیں کہ ایک چیز وہ بھی سمجھتے ہوں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی عبادت کرے، لہذا وہ ان کی جو بت بنائے جاتے تھے ان کے نام پر بنائے جاتے تھے. لہذا ہر ایک کا جو بت ہے اس کے پیچھے اس کی روح قرار دی جاتی ہے جو اصل ہے. فرشتوں کے نام پر بت بن رہے ہیں، نیک لوگوں کے نام پر بت بن رہے ہیں. یہ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام نے تصویر کشی کو بالکل حرام قرار دے دیا، کیونکہ اگر بزرگوں کی تصویروں کی اجازت ہو جاتی تو پھر ان بزرگوں کی پھر باتیں شروع ہو جاتی بعد میں.
اور ایسا ہو بھی رہا ہے. تو لہذا فرشتوں کی عبادت کرتے تھے مختلف انداز میں. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں سے. اب فرشتے اتنے پاک مخلوق ہر وقت اللہ کو ان کی پیشی پڑ جائے گی. اب باقیوں کا تو آپ خود ہی پھر تصور اس سے کر سکتے ہو. جب اتنے مقربین کی پیشی پڑ گئی اس پر تو باقیوں کا کیا حال ہوگا. تو فرشتوں کو طلب فرمائیں گے کہ یہ تمہاری بات کرتے تھے. قالوا سبحانک، کہا کہ تو پاک ہے شرک سے. انت ولینا من دونہم، آپ ہمارے ولی ہیں ان کے علاوہ، ان کو چھوڑ کر آپ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ولی ہیں. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ تو شیاطین کی بات کرتے تھے. جن کہا کیونکہ شیاطین اصل میں جنات ہیں. کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جنات کی یعنی شیاطین کی بات کرتے تھے. لیکن لفظ جن استعمال کیا کیونکہ اس کے اندر شیاطین بھی آ جاتے ہیں اور بعض مردۃ الجن بھی آ جاتے ہیں، اس لیے اس کو تعمیم کر دی کہ شیاطین بھی آ گئے اور جنوں کی بھی بات کرتے تھے. جیسے کسی وادی سے گزرتے تو وہاں کے جن کی پناہ لیتے بجائے اللہ کی پناہ لینے کی کہ بھی اس وادی کا جو سردار جن ہے ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں یہاں سے پار ہونے کے لیے. ایسے تو یہاں پر لفظ جن استعمال کیا، اصل شیاطین مراد ہے. یہ شیاطین کی بات کرتے تھے. اکثر بہم مومنون، اور ان میں اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے. کہ ہم فرشتوں کا کبھی ان نے نہ عبادت کیا ہے اور نہ ہمارا کوئی تعلق ہے. اللہ فرماتے فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفع ولا ضرا، آج تم میں بعض کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے. آج مالک نہیں ہو تم قیامت کے دن. نقول الذین ظلموا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے ذوقوا عذاب النار، اس آگ کا عذاب چکھو، التی کنتم بہا تکذبون، جس کا تم انکار کرتے تھے، اب اس کا عذاب چکھو. اب ان کی دنیا میں پیغمبر جب بات کرتا تھا اور پیغمبر ان کو حق اور ہدایت کی بات بتاتا تھا تو آگے سے وہ کیا کہتے تھے پیغمبر اسلام پر؟ کبھی ساحر ہونے کا الزام، کبھی مجنون ہونے کا الزام، کبھی قرآن مجید کو یہ پرانی کہانیاں ان کو بیان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو دوسرے جو بنی اسرائیل تمہارے مقابلے پر ہیں ان میں تو بہت سے رسول آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں. تمہارے پاس تو ہم نے سب سے بڑا رسول، سب سے بڑی کتاب بھیجی، تمہیں تو اس کی قدردانی کرنی چاہیے تھی کہ تمہارے پاس یعنی تمام علوم کا منبع اور تمام نبیوں کا سردار بھیجا ہے، تمہیں قدردانی کرنی چاہیے، بجائے اس پر الزام لگاتے ہو. تم اللہ نے احساس دلایا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے جو ہم نے تم جاہلوں میں بھیجی ہے. تم میں تو جو ہے سینکڑوں سالوں ہزاروں سالوں سے جہالت چلی آ رہی ہے. اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام کے بعد تو کوئی آیا نہیں ہے بنی اسرائیل میں. تو اس لیے بنی اسرائیل پڑھے لکھے کیوں شمار ہوتے تھے؟ اس لیے کہ ان میں تسلسل تھا، تعلیم کا تسلسل تھا بنی اسرائیل میں. اس لیے پورے عالم میں اس زمانے میں جو اسرائیلی تھے، بنی اسرائیلی، وہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے. تمام قومیں ان کی اتباع کرتی تھی، ان کے مشورے مانتی تھی، ان کی بات سنتی تھی. یار ان کے پاس آسمانی علوم ہے تو تمہیں تو قدر کی نگاہ سے بھاگ کر کے بڑھ جانا چاہیے تھا. اس پیغمبر کو بھی اس کتاب کو سن سے لگانا چاہیے تھا. الٹا تم اس پر الزام لگاتے ہو یہ مجنون ہے، اس طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیات جو بالکل واضح ہیں، قالوا کہتے ہیں ما هذا الا رجل، کہا کہ یہ ایک آدمی ہے، یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، یہ چاہتا ہے روکنا تمہیں ان چیزوں کی بات سے جن کو تمہارے ماں باپ پوچھتے رہے ہیں، یعنی ان بت پرستی سے تم روکنا چاہتا ہے. بس اس آدمی کی غرض یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ جو تبلیغ کر رہا ہے، رات دن تبلیغ کر رہا ہے توحید کی، تو یہ بس تمہارے پرانے طریقے کو ختم کرنا چاہتا ہے عبادت کے. اور قرآن کے بارے میں قالوا ما ھذا الا افک مفترا، فرمایا یہ جو کتاب لے کر آیا ہے یہ افک مفترا، تو یہ افک مفترا فرمایا کہ یہ جھوٹ بنایا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. وقال الذين كفروا الحق، اور یہ کافر لوگ حق سے کہتے ہیں لما جب ان کے پاس آیا ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی کبھی اس کو مفترا کہتے ہیں، کبھی جادو کہتے ہیں، یعنی خود بھی متردد ہیں کہ اس کو کیا نام دیں. کبھی جادو کہتے ہیں تو جادو والی چیزیں بھی نہیں ہیں، جھوٹ کہتے ہیں تو اس کی فساد بلاغت، اس کے مضامین کی گہرائی یہ بتاتی ہے.
یعنی وہ خود بھی ہے کیا کہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے وما آتینہم من کتب، اور ہم نے ان کو کوئی پہلے کتابیں نہیں تھی یدرسونہا جس کو وہ پڑھتے ہیں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا بھی نہیں ہے. تو آپ کے قرآن کی ان کو قدر کرنی چاہیے. ان میں چیز آئی نہیں، اب جب آ گئی ہے تو بھاگ کر اس کو قبول کرنا چاہیے. ان کے مقابلے پر جو بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیلی ان کے بھائی ہیں، ان کے پاس تو تسلسل سے نبی آئے، ان کے پاس ان کی جو کتابیں جس حالت میں تھی بہرحال وہ موجود تھی اور وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، ان کے مدرسے تھے. ان کے پاس تو پہلی دفعہ آئی ہے، لہٰذا ان کو بجائے قدر کرنے کی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے بھی گزرے ہیں، آج تم اپنے مال دولت و سرداری کے نشے میں ہو. تمہیں جو نعمتیں دی ہیں وہ پہلے کفار کے 10واں حصہ بھی نہیں ہے جو ان کو دی تھی. اتنی ہم نے ٹھاٹ کی، ان کو حکومتیں بھی دی اور ٹھاٹ کی ان کو مال اور پانی دیا اور بہت کچھ دیا ہم نے، لیکن وہ بچے نہ تو تم کیا ہو. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ نہیں پہنچے 10ویں حصے کو بھی ان نعمتوں کے ما آتَيْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو دیا تھا. اتنا بھی نہیں. کس بات پر اتراتے ہو تم؟ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، بس ان نے میرے رسولوں کو جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر کیسی میری نکیر تھی، یعنی کیسے میرا عذاب تھا. نام و نشان مٹ گئے ان کے. آج سمود یہ سب کہانیاں پھیلی ہوئی، قوم سبا کا سبا ہے، کیسے بڑے بڑے واقعات، یعنی ان کو خود بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایسے تھے اور آج ان کا کوئی خبر نہیں کہاں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو فکر کی دعوت دی ہے کہ فکر کرو، ذرا غور کرو، فکر کرو. تم غور سے سوچو اللہ کے لیے، یعنی تعصبات کا چشمہ اتار کر دیکھو، غور کرو کہ یہ جو ہمارا پیغمبر ہے کیا یہ مجنون یا کیا یہ جناب وہ نعوذ باللہ جھوٹا یا یہ ساحر ہے. ذرا تم اس پر غور کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی تمہارے اندر سے زندگی بسر کی. تم صادق الامین کہنے والے، ان کی زندگی یہ کہ لمحہ تمہارے سامنے ہے، اور پھر وہ جو بات کر رہا ہے اس بات میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ اس بات کو تم معاشرتی طور پر، عقلی طور پر جھٹلا سکو کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. یہ فرمایا قل کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، میں ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں. جو آپ کہہ دیجیے ایک نصیحت، کیا؟ ان تقوموا للہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، مثلا و فرادہ، دو اکیلے. کھڑے سے مراد یہ کہ فکر کرو، غور کرو اس پر، دو مل کر کرو، اکیلے کرو، غور کرو. ثم تتفکروا، کھڑے ہو جاؤ پھر فکر کرو. ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے اس ساتھی کے اوپر کوئی جنون اور پاگل پن نہیں ہے. ان هو الا نذیر لکم، بلکہ یہ ڈرانے والا ہے تمہیں بین یدی عذاب شدید، عذاب شدید سے ڈرانے والا ہے. یعنی اس کے اندر اس کا پھر خلاصہ بیان کیا ہے. تو اوپر توحید، رسالت اور قیامت، وہ تینوں باتیں یہاں پھر دوبارہ دہرائی ہیں. کس پر غور کرو؟ ان تینوں باتوں پر. توحید پر غور کرو، ثم تتفکروا، فکر کرو. تمہیں توحید سمجھ آئے گی کہ جو دعوت دے رہا ہے توحید کی صحیح ہے. ما بصاحبکم من جنہ، یہ رسالت، اللہ نذیر یہ رسالت ہے. بین یدی عذاب شدید، یہ قیامت ہے. تینوں کو پھر دوبارہ خلاصہ بیان کیا تینوں پر کہ تم ان تین باتوں پر غور کرو کہ یہ دعوت کیا دے رہا ہے اور خود اس کی ذات کیسی ہے، اور جس عذاب سے ڈرا، جب وہ صادق الامین ہے تو جس سے وہ ڈرا رہا ہے وہ وقوع پذیر ہونے والا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اس دعوت و تبلیغ میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا، کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا. پیغمبر اجرت نہیں میں لیتے کہ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا. قل ما سألتکم من اجر، کہا کہ جو میں نے تم سے کوئی اجر اگر مانگا ہے فهو لکم، وہ تمہارا ہے. میں نے اگر مانگا ہے تو تمہارا ہے، وہ مانگتا میں نہیں مانگ. ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر اور میری اجرت اللہ کے ذمے ہے. وعلی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے. اور کہہ دیجئے ان ربی یقذف بالحق، اللہ تعالیٰ اوپر سے حق ڈالتے ہیں، حق اتارتے ہیں. یہ قذف کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ ویسے تو حق نزول ہوتا ہے، قذف اس لیے کہ جب حق آتا ہے تو باطل کے سر پر ایسے پڑتا ہے کہ وہ پاش ہو جاتا ہے. تو قذف کہتے کسی چیز کو پھینکنے کو، اس لیے یقذف کا لفظ استعمال کیا کہ اس حق میں یہ خصوصیت ہے، جب وہ آتا ہے تو وہ پھر آ کر باطل کو توڑتا ہے.
کیونکہ جب توحید آئی تو تب شرک ختم ہوتا چلا گیا. یغضب اللہ تعالیٰ میرا رب یغضب بالحق اوپر سے حق ڈالتا ہے. علام الغیوب اور وہ غیب کی باتیں خوب جاننے والا ہے. کل کے دی جال حق آ گیا. وما یبدی الباطل اب باطل پھلنے پھولنے والا نہیں ہے. یبدیو کا معنی ہے ظاہر ہونا, یعنی باطل کا پھیلنا اور باطل کا غالب آنا. کہ اب یہ نہیں ہو سکتا. وما یعید اور جانے کے بعد واپس بھی نہیں آئے گا. جانے کے بعد لہذا وہی وہ جگہ ہے آج دوبارہ کہاں شرک کفر, جہاں پر جو مراکز اسلام ہے وہ سے لے کر آج تک وہ اسلام کے مراکز ہیں اور دوسروں کا کیسے کیسے مرکز چھن گئے. قسطنطنیہ عیسائیت کا مرکز تھا, آج مسلمانوں کے پاس ہے. بیت المقدس ان کا قبلہ تھا, اتنے طویل عرصہ مسلمانوں کے پاس رہا. لیکن بیچ میں یعنی تسلسل نہیں ہے, ان کے مراکز آ گئے چلے گئے, لیکن اسلام جہاں سے پھولا ہے اور نکلا ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ باطل دوبارہ وہاں سے قیامت تک کبھی واپس نہیں آئے گا. ان کی حدیث شریف میں آتا ہے مکہ اور مدینہ دجال تک بھی داخل نہیں ہو سکے گا. آپ ٹونگ